الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقال اللہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے داخل ہو جاؤ مگر نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 ہے۔ گویا اسی آیت سے وہ پہلو ہے، اسی آیت کا وہ پہلو ہے کہ جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر حضور تک پہنچنا ہے تو نیکی یہ ہے کہ دروازے سے آؤ، یہ نہیں کہ پشت سے آؤ۔ حضور تک پہنچنا ہے تو حضور نے دروازہ بتایا ہوا ہے، وہی ہے علی، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جس طرح علی باب الحسین باب الرسول اللہ ہے، اس طرح عباس باب الحسین ہے، یعنی حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ کربلا میں جو مولا حسین سے سب سے زیادہ متصل ہے وہ خود مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام ہے۔ یہ وہ عباس ہے کہ جس کا ہاتھ مولا علی نے وقت شہادت مولا حسین علیہ السلام کو دیا، جہاں مولا علی نے اپنے سارے بچوں کے ہاتھ مولا حسن علیہ السلام کو سونپے تھے اور عباس کا ہاتھ مولا حسین علیہ السلام کو دیا۔ یہ وہ عباس ہے کہ جن کی رگوں میں شیر فاطمہ بنت مزاحم، شیر ام البنین دوڑ رہا تھا، جو بی بی جس دن سے مولا علی کے گھر تشریف لائی تھی اس دن سے ہی امام حسن و حسین کی خدمت میں لگ گئی، ہمیشہ ان کو سیدہ نساء العالمین کی کنیز بن کر ان کی خدمت کی۔ جو بی بی یہ کہتی تھی کہ مجھے کوئی فاطمہ نہ بلائے کیونکہ فاطمہ تو بس وہ بطول ازہرا رسول کی بیٹی تھی، میں ان کی کنیز ہوں۔ اس عظیم بی بی کے لال ہیں عباس۔ جب ماں ایسی ہے تو بچوں کا کیا عالم ہوگا۔ بچپن سے ہی جدھر مولا حسن و حسین ہے ادھر ان کا غلام عباس ہے۔ مولا عباس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مولا حسن و حسین میرے بھائی ہیں، ہمیشہ یہی فرمایا وہ میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں۔ جب 8 ذی الحج کو حج کے دوران مولا کو یہ علم ہوا، مولا حسین کو یہ علم ہوا کہ احرام میں چھپ کر مولا کو قتل کرنے کی نیت سے حرم خدا میں داخل ہوئے ہیں شقی بنی امیہ کے لوگ، تو مولا عباس نے مولا حسین نے اپنے بھائی عباس سے کہا عباس جاؤ وہاں خانہ کعبہ کی چھت پر ایک خطبہ دو۔ مولا عباس حرم خدا میں کعبے کی چھت پر چڑھے، سامنے مولا حسین مسند پر بیٹھے تھے۔ مولا عباس نے ایک خطبہ دیا، مولا کا ایک ایسا جلالی خطبہ تاریخ کے پنوں پر سنہرے الفاظوں سے رقم ہے۔ کیا ہے وہ خطبہ؟ مولا عباس کیا فرما رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اس بیت اللہ کو شرف بخشا میرے مولا حسین کے والد امیر المومنین کی آمد سے۔ مولا امیر المومنین کے آنے سے پہلے یہ پتھروں کے گھر سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ جب امیر المومنین تشریف لائے تب یہ قبلہ بنا۔ اے کافرو، اے فاجرو، تم مومنوں کے امام کو کعبے میں نہیں رہنے دیتے جبکہ یہ تم سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہاں موجود رہیں۔ اگر یہ اللہ کی رضا نہ ہوتی،
اللہ کی مصلحت نہ ہوتی، اگر اللہ یہ نہ چاہتا کہ اپنی مخلوق کو آزمائے تو یہ کعبہ خود اٹھ کر میرے مولا کے پاس آتا. اگر میرے مولا خود یہاں آئے، مگر میرے مولا خود یہاں آئے اور کعبے کو شرف بخشا. بے شک جس حجر اسود کو تم چومتے ہو وہ میرے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے. بے شک اللہ کی رضا میرے مولا کی رضا ہے اور میرے مولا کی رضا میرے اللہ کی رضا ہے. واللہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر ایسے ٹوٹتا جیسے چیل چڑیوں پر ٹوٹتی ہے، میں تمہارے ٹکڑے کر دیتا. کیا تم اس گروہ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہو کہ جو اپنے بچپن میں موت سے کھیلتے ہو؟ سوچو وہ کتنے شجاع ہوں گے کہ جو بچپن میں ایسا کرتے تھے. میں اپنے مولا پر قربان ہو جاؤں کہ جو ساری کائنات کے مولا ہے. اے لوگو، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم اہل بیت نبوی اور یزید کے خاندان کا فرق نہیں جانتے؟ ایک طرف یزید کا خاندان ہے جو شراب پیتا ہے اور ایک طرف مالک کوثر، حوض کوثر کے مالک کھڑے ہیں. ایک طرف وہ گھر ہے کہ جس گھر میں بس برائی اور نجاستیں اتری، اور ایک طرف وہ گھر ہے کہ جو پاکیزگی اور وہی قرآن کا مالک ہے. تم وہی غلطی دہرا رہے ہو کہ جو قریش نے کی تھی. انہوں نے رسول اللہ کو قتل کرنا چاہا تھا اور تم سبط پیغمبر کا قتل کرنا چاہتے ہو. قریش اپنی شیطانی چالوں میں مولا علی کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکے. اب تم کس طرح ابا عبداللہ کو قتل کر سکو گے کہ خود اس علی کا بیٹا رسول کے بیٹے کی حفاظت کر رہا ہے؟ اگر تمہارے اندر جرت ہے تو آؤ مجھے قتل کر کے دکھاؤ. جب تک میں زندہ ہوں میں تمہارے شیطانی منصوبوں کو پورا نہیں ہونے دوں گا. اللہ تم پر، تمہارے آباء و اجداد پر، تمہاری نسلوں پر اپنا غضب نازل کرے. تم پر، تمہارے آباء و اجداد پر اور تمہاری آل و اولاد پر اللہ کی لعنت ہو. یہ خطبہ دلیل ہے کہ مولا عباس مولا حسین کے لیے ویسے ہی منزلت رکھتے تھے جیسے مولا متقیان علی ابن ابی طالب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتے تھے. جب 9 محرم کو عمر سعد کے لشکر نے مولا کے خیموں کی طرف حملہ کر دیا، عباس کے رعب و جلال کا یہ عالم تھا. زمین پر کھینچتے ہوئے کہا، خبردار اس لکیر کے آگے نہ آنا. میں اپنے مولا سے پوچھ کر آتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے. ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب مولا عباس نے اپنے مولا کو کوئی مشورہ دیا ہو. امامت کے حکم پہ سر تسلیم خم کرنے والے کا نام ہے عباس. منشا حسین، باب الحسین کا نام ہے عباس. مولا آپ سب کو کربلا بلائے. آپ جب حرم عباس میں پہنچیں گے تو لکھا ملے گا، بنفسی انتا یا اخی، میری جان تم پہ قربان ہو اے بھائی. یہ مولا عباس کو مولا حسین نے کہا تھا. کب کہا تھا؟ جب عباس اپنے بھائی سے 9 محرم کو اجازت لینے آئے. مولا اب کیا کرنا ہے؟ وہاں عمر سعد نے ہماری فوج پر ہمارے خیموں کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. عباس جاؤ ان سے مہلت لے کر آؤ. جس عباس کو بچپن سے اب تک کربلا کے لیے تیار کیا گیا، اس سے مولا نے کہا، جاؤ عباس ان سے مہلت لے کر آؤ. تم پر حسین کی جان قربان جائے میرے بھائی. جب 9 محرم کو ہی مولا حسین عمر سعد سے مکالمہ کرنے گئے تو اس مکالمے کے لیے مولا حسین اپنے ساتھ شہزادے علی اکبر کو بھی لے کر جا رہے تھے. پیچھے پیچھے مولا عباس بھی چلنے لگے. مولا نے فرمایا، عباس دیکھو، ہم نے وعدہ کیا تھا عمر سعد اور اس کا بیٹا آئے گا اور میں اپنے بیٹے علی اکبر کے ساتھ جاؤں گا. عباس نے کہا، مولا دیکھیے اس کا غلام بھی تو پیچھے پیچھے آ رہا ہے.
تو پھر آپ کا غلام عباس آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ روز عاشور مولا عباس بار بار مولا حسین سے آ کر کہتے کیا اب آپ کے غلام کو اجازت ہے؟ عباس تم لشکر کے علمدار ہو. فرماتے مولا اب تو میرے گود کے پالے بھی مجھ سے جدا ہوتے جا رہے ہیں، یہ سب میرے شاگرد تھے، مجھ سے جدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. عباس تم علمدار لشکر ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ ایک مرتبہ عباس نے دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا. فرمایا مولا وہ اب لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا؟ علی اکبر اور محمد قاسم کوئی نہ رہا مولا. اللہ اکبر. مولا نے کیا فرمایا؟ عباس تیرے وجود سے بیویوں کو ڈھارس ہے، میں تجھے کیسے اجازت دوں عباس؟ عباس سر جھکا کر خیموں کے اندر داخل ہوئے. دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کے پاس جمع ہے. کہتے ہیں بی بی بہت پیاس لگتی ہے، اپنے چچا عباس سے سفارش کر دو پانی لے کر آ جائیں. سکینہ کو گود میں لیا، مولا کے حضور میں تشریف لائے. مولا نے بی بی کو دیکھا، پھر عباس کو دیکھا. فرمایا عباس تم اتنی بڑی سفارش لے کر آ گئے ہو، جاؤ عباس ہم نے تمہیں اجازت دی. عباس خیمہ زینب سلام اللہ علیہا میں تشریف لائے. بی بی نے عباس کو ماں کی طرح پالا تھا، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ گئے. عباس ہم آپ کو روکیں گے نہیں. عباس میرے بابا کہتے تھے کہ ہمارے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. عباس ہمیں یقین نہیں آتا تھا، تو جو موجود تھا. عباس آج یقین آ گیا، ہماری چادریں چھننے کا وقت قریب آ گیا، بازوؤں میں رسیاں باندھنے کا وقت قریب آ گیا. مولا عباس خیموں سے چلے، فرات تک پہنچے، دریا میں داخل ہوئے. کیا وفائے عباس تھی، چلو میں پانی لیا. اپنے مولا کی پیاس یاد آئی، سکینہ کی پیاس یاد آئی. پیاس عباس نے فرات میں پانی دے مارا، مشک بھر کر واپس پلٹے. ایک ہاتھ قلم ہوا، علم دائیں طرف جھکا. عباس نے مشک کو سنبھالا، پھر ہاتھ قلم ہوا، عباس بائیں طرف جھکے. عباس نے مشک کو دانتوں میں لیا. کہتے جاتے تھے پروردگارا یہ مشک حسین کے بچوں تک پہنچ جائے. لیکن ایک مرتبہ مشک پہ تیر لگا، پانی بہنا شروع ہو گیا. کہنے لگے پروردگارا تیری اپنی مصلحت ہے، مگر دوسری دعا یہ ہے کہ اگر یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ گیا، میری لاش بھی حسین کے خیموں تک نہ جائے. ندائی عباس ہم نے تیری پہلی دعا کو رد نہیں کیا، یہ ایک امتحان کا وقت ہے. تیری اس دعا کے صدقے میں تجھے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا. اب جو تیرے در سے مانگے گا میں اس کی دعا کو رد نہیں کروں گا. ایک مرتبہ ایک تیر آنکھوں پہ لگا، تیروں کی بارش میں تھے نا عباس. ایک تیر آنکھ میں لگا. آپ لوگوں کے اگر کچھ آنکھ میں تنکا بھی چلا جاتا ہے، آنکھ کو ہاتھوں سے صاف کرتے ہو نا. عباس کی غربت تیر آنکھوں سے کیسے ہٹائے؟ اپنے ہاتھ نہ تھے کہ تیر کو نکالے، اپنے سر کو جنبش دی، تیر نہ نکلا. اپنے سر کو جھکایا کہ شاید زانوں سے تیر کھینچ کے نکال لیں گے. سر جھکا، سر پر عباس کی گرز لگا، میرے مولا زمین پر آئے. جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کا بڑھ کر سہارا لیتا تھا. جب عباس زمین پر آئے تو ہاتھ قلم ہو چکے تھے. مولا اپنے عباس کا آخری سلام قبول کیجئے. ادھر مولا حسین
کمر ٹوٹ گئی، دشمن تانے دے رہے ہیں عباس، اے حسین تو تنہا رہ گیا، تو اکیلا رہ گیا، تیرا علمدار ہم نے قتل کر دیا۔ جب لاشے کے قریب مولا پہنچے، مولا میرا لاشا نہ لے کر جائیے گا، میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں پانی نہ لا سکا، مولا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ مولا نے عباس کا علم لیا، عباس فرمائے میری ماں نے کہا تھا میں نے سب سے پہلی زیارت اس دنیا میں آ کر آپ کے چہرے کی تھی، مولا اب آنکھ میں خون جمع ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، مولا میں زحمت نہ دیتا مگر عباس کے ہاتھ سلامت نہیں، مولا نے خون صاف کیا، عباس نے زیارت کی، کہا الوداع مولا نے علم لیا۔ ادھر خیموں میں بچوں کو تو خبر ہی نہ تھی کہ علم عباس کے علمدار کے ساتھ، سکائے حرم کے ساتھ کیا ہو گیا۔ مولا نے علم لیا، چلتے رہے، چھوٹے بچے درے خیمہ پر جمع ہوئے، علم دکھ رہا تھا، ارے پانی آ رہا ہے، چچا عباس آ رہے ہیں، بی بی سکینہ کہہ رہی ہیں جب پانی آئے اصغر کو پہلے دے دینا، کسی کی ایسے آس نہ ٹوٹے جیسے سکینہ کی ٹوٹی۔ حسین علم لے کر پہنچے، سکینہ نے دیکھا علم تو آ گیا، علمدار نہیں ہے، کوزہ چھوڑ دیا،